18 لاکھ عازمین کے ساتھ حج 2024 اختتام کو پہنچا، مگر حج کے آخری 5 دنوں کے دوران آسمان سے برستی آگ نے درجہ حرارت کو 52 ڈگری سیلسیس پر پہنچا دیا، جس نے حاجیوں کے لیے زمین کے ساتھ آسمان کو بھی صحرا بنا دیا تھا، یعنی قدموں کے نیچے دہکتی زمین اور سر کے اوپر آگ اگلتا آسمان، جس نے 1300 حاجیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ جی ہاں، میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ آج بات کریں گے حج کی، اسلام کے 5ویں ستون کی، جس کی ادائیگی پر ہر کسی کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، جس کی ادائیگی ہر ایک کا ایک خواب ہے، ہر ایک کی زندگی کا اہم مقصد ہے۔ اس سال بھی حج کے اختتام پر کامیاب حج کا اعلان تو ہوا، لیکن اس کے بعد اچانک گرمی کی قہر کی جو تصویر سامنے آئی، اس نے ہر کسی کو حیران و پریشان کر دیا، کیونکہ قیامت خیز گرمی نے کم سے کم 1300 حاجیوں کو نگل لیا، جن میں سب سے بڑی تعداد مصر کے حاجیوں کی تھی، جبکہ ان میں 58 ہندوستانی حاجی بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ سال 1985 میں بھی حج سخت گرمی میں ہوا تھا، جس میں 1000 سے زیادہ لوگ ہیٹ اسٹروک یعنی کہ لو کا شکار ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے اموات کی خبریں جنگل کی آگ کی مانند پھیل گئیں۔ لوگ اپنے اپنے جواز پیش کرنے لگے، کسی کا کچھ دعویٰ تھا اور کسی کا کچھ، کوئی سعودی حکومت پر تنقید کر رہا تھا تو کوئی دفاع، الگ الگ میڈیا ذرائع کی الگ الگ نظریات، جس کے سبب سوالوں نے کھچڑی کی شکل اختیار کر لی، جس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ آخر کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ بحث ہو رہی ہے انتظامات پر، اس کے ساتھ حاجیوں کی ہدایات کو نظر انداز کرنے پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غیر قانونی حجاج کی۔ سعودی عرب نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے کہ حج کے آخری 5 دنوں میں 1300 افراد کی موت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم پہلو ابھر کر سامنے آیا ہے کہ مرنے والے حاجیوں کی اکثریت بزرگوں کی تھی، جو غیر رجسٹرڈ تھے، یعنی کہ یہ حاجی حج ویزا پر نہیں آئے تھے بلکہ وزٹ ویزا پر آئے تھے اور بغیر کسی گروپ کے حج کر رہے تھے۔ کئی ملکوں کے سفارت خانوں نے اس کی تصدیق کی۔ بیشتر عازمین سعودی عرب میں حج شروع ہونے سے کئی ماہ پہلے ٹورسٹ ویزا پر آئے تھے۔ یہ افراد حج سیزن شروع ہونے تک مکہ میں رہے اور انہوں نے باقاعدہ اجازت ناموں کے بغیر کسی کمپنی یا ادارے کی طرف سے رہائش، کھانے اور ٹرانسپورٹ کی سہولیتوں کے فراہمی کی عدم موجودگی میں حج ادا کیا۔ تیونس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ حج کے دوران مرنے والے بیشتر عازمین سعودی عرب میں ٹورسٹ ویزا پہ گئے تھے۔ اسی طرح جارڈن نے بھی مرنے والے اور گم ہونے والے عازمین کی تفصیل جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ غیر رجسٹرڈ حاجی تھے۔ وہ سعودی عرب میں سیاحت اور دوروں کے ویزے پر حج کی اجازت ناموں کے بغیر داخل ہوئے تھے۔ یہ تھی اس المیہ کی ایک پہلو، ایک نظر۔ اب بات کرتے ہیں حاجیوں کے چوک کی۔ اگر بات کریں حاجیوں کی تو ایک شکایت عام ہے کہ حج کے دوران اوقات کے سلسلے میں جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالیہ معاملے میں بھی اس قسم کی شکایت سامنے آئی ہیں۔ حاجیوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ صبح 11 بجے سے 4 بجے شام تک خیموں میں یا کمروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن افضلیت کی چاہت میں حاجیوں نے قدم باہر نکالے اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ اگر حاجیوں نے اس سلسلے میں جاری ہدایات کو نظر انداز نہیں کیا ہوتا تو شاید ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ سنیے کیا کہتے ہیں ایک چشمدید۔ حج ایک مشقت والی عبادت ہے جس میں مشقت ہوتی ہے، اسی لیے حج کی جو نیت ہے اس کے اندر آسانی کی دعا اللہ کے نبی نے پہلے مانگی۔ اس سال کا جو حج رہا مجموعی اعتبار سے بہتر رہا۔ کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں، کچھ کمزوریاں انتظامی حوالے سے بھی ہیں۔ ہماری کمزوریوں میں سب سے پہلی کمزوری جو دکھنے میں یہ آئی کہ بسا اوقات ہم افضلیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس افضلیت کے علاوہ ایک جائز عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس جائز عمل کی طرف نہیں جاتے۔
مثال کے طور پر 11 ذی الحجہ کی رمی میں بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی۔ 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک کی افضل وقت ہے، مغرب سے لے کر صبح ساجد تک کی جائز وقت ہے۔ لوگوں سے ہم نے کہا اور لوگوں سے جب یہ بات کہی گئی، اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ اس بات پر عمل نہیں کیا اور زوال کے بعد ہی نکلنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے بے ہوشیاں اور جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی یہاں پر۔ تو ہم افضلیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیسی ہے، رش کتنا ہے، گرمی کتنی ہے یہاں پر، اس وقت گرمی بہت شدید تھی، تو ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح ہم نے مزدلفہ میں دیکھا کہ مزدلفہ کا وقوف یاد رکھیے شرعی لحاظ سے بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے ان پر مزدلفہ کا وقوف واجب نہیں، وہ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں کچھ ساتھیوں سے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں، آپ پر یہ واجب نہیں، بس کھڑی ہے، بس کے اندر ہی چلے جائیں۔ اس المیہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ مرنے والوں میں بیشتر عمر دراز ہیں، بزرگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ اس بارے میں حج کمیٹی آف انڈیا کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے یہ شرط رکھی ہے کہ 70 سال سے زیادہ عمر کے حاجیوں کے ساتھ ان کا ایک مددگار ہونا ضروری ہے۔ اس سے بزرگ حاجی کو تحفظ مل جاتا ہے، مدد مل جاتی ہے۔ لیکن دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حاجیوں میں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوتی ہے مگر وہ تنہا ہوتے ہیں۔ حج امور کے ماہر کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ صرف مالی نظریے سے نہیں بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صحت کی خرابی اور جسمانی کمزوری کے باوجود لوگ مشقت بھرے سفر کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ اب اگر بات کریں اقدامات کی، سعودی عرب میں حج ہر سال ایک چیلنج ہوتا ہے، ہر سال حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے میں ہر سال انتظامات کی کڑیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس بار حج کے دوران 32,000 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز ہیٹ اسٹروکس یا دیگر بیماریوں سے متاثرہ کسی کے علاج کے لیے موجود تھے، جبکہ پانی کی بوتلیں مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔ پولیس والے اور رضاکار حاجیوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ان کے سروں اور چہروں پر پانی کا اسپرے کرتے ہیں، مگر اس بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پانی کا چھڑکاؤ صرف 35 سے 40 ڈگری سیلسیس تک کام کر سکتا ہے یا کارآمد ہو سکتا ہے۔ اگر درجہ حرارت اس سے زیادہ ہے تو یہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بلا شبہ سعودی عرب نے ہر سطح پر گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ ایئر کنڈیشن خیمے، مفت پانی اور چھتریوں کی تقسیم، پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ شامل ہے۔ اگرچہ یہ اقدامات مددگار ثابت ہوئے ہیں، لیکن کھلے آسمان کے نیچے گرمی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ گرمی سے محفوظ رہنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ ان میں میدان عرفات اور مینا شامل ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO لیاقت علی آفاقی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دراصل اس مرتبہ میدان عرفات اور مینا میں کسی بھی ملک کی ایمبولینس کو اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ ذمہ داری صرف سعودی عرب کی تھی، جس کے سبب بیمار حاجیوں کو امداد پہنچانے میں بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع ہوا، لیکن ایک اس کا پہلو اور ہے کہ اسٹیمپڈ کو یعنی کہ بھگدڑ سے بچانے کے لیے حاجیوں کو جو روٹ ڈائیورشن کیا گیا تھا اس سے حاجیوں کو کئی کلومیٹر فاضل چلنا پڑا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ کافی شکایتیں ہیں، لیکن جو سینئر عہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر سال ان انتظامی خامیوں سے سیکھا جاتا ہے اور انہیں دور کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کمیاں اور خامیاں جن پر انتظامی سطح پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے وہ کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں گرمی کی شدت کی۔ یہ تو آغاز ہے۔ اگر بات کریں گرمی کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ اب گلوبل وارمنگ ایک عذاب کا نام ہے۔ اس کا اثر عرب کے صحرا میں بھی پڑا ہے، جس نے حالیہ برسوں میں سعودی عرب کی صحرا کی آب و ہوا کو اور بھی گرم کر دیا ہے، جو شاید تقریباً 1400 سال قبل پیغمبر اسلام کے زمانے کے درجہ حرارت سے کہیں زیادہ ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تیل کی دولت سے مالا مال سرزمین میں گرمیوں کے اوسط درجہ حرارت میں گزشتہ 4 دہائیوں میں 2.5 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اور غیر منافع بخش کاربن پلان کی طرف سے پچھلے سال کیے گئے ایک تجزیے کے مطابق 2050 تک مکہ میں دھوپ سے باہر نکلنے والوں کے لیے خطرناک گرمی کا تخمینہ 182 دن ہوگا۔
اس کے اندازے کے مطابق 54 دن ایسے ہوں گے جب سائے میں بھی گرمی خطرناک ہوگی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس گرمی میں بزرگوں کا سفر حج صرف اسی حالت میں ہونا چاہیے جب مکمل طور پر فٹ ہوں یا پھر ان کے ساتھ کوئی مددگار ہو، کیونکہ آنے والے سال حاجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ دیکھنے والے ہیں، جبکہ گلوبل وارمنگ کے سبب موسم کے بارے میں کوئی پیشن گوئی بھی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ حج انتظامیہ کو اس قسم کے معاملات کو مزید ہوشیاری سے سنبھالنا ہوگا، کیونکہ مذہب نے انسانی جان کو سب سے قیمتی قرار دیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری خاص پیشکش حج 2024 کے بارے میں، جس کا ایک تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ سخت گرمی کے سبب 1300 حاجیوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو باخبر کی یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ آپ آواز دا وائس اردو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔